جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں شروع میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ یہ نمبر بڑے فریجائل ہیں اور یہ لگتا ہے کہ جلد بازی میں یہ نمبر ڈالے گئے ہیں اور اس میں کافی سلپیجز ہوں گے. جیسے تو سیکٹری فائنانس بھی اسی لیے تبدیل کیا گیا 10 دن پہلے. میرے خیال میں شاید اگر اس میں جو نمبر اتنے فریجائل ہیں اس میں ہو بھی یہ سکتا ہے کہ بجٹ سے 10-12 دن پہلے ہم نے جو سیکرٹری فائنانس کو ہٹایا، جو نئے سیکرٹری فائنانس آئے وہ بیچارے تو بالکل ان کو کچھ نہیں پتا تھا. تو جو نیچے میں جو چل رہا تھا یا پھر وقار مسعود صاحب نے ان نمبروں کو جو بھی بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی دیکھیں، ابھی آپ نے مجھے بریک میں بتایا کہ پنجاب نے 53 بلین کا سرپلس بجٹ دیا ہے. یہ سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا. 570 بلین سرپلس رکھا گیا ہے اس بجٹ میں کہ صوبے سرپلس دیں گے. تو اب اگر 53 بلین پنجاب دے گا تو باقی آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 500 سے زیادہ سندھ بلوچستان دے گا. سندھ کیسے دے گا آپ کو سرپلس؟ بلوچستان اور کے پی کے. تو یہ ڈے 1 سے ہی یہ بجٹ گڑبڑ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ہم نے پرائیویٹائزیشن کے بھی رکھا ہے 252 بلین. اس پینڈیمک کے ماحول سے جب معیشت نکل رہی ہے دنیا میں، ایک نہ لوگ جا سک رہے ہیں، نہ ایئر ٹریول کر سک رہے ہیں، نہ کچھ کر سک رہے ہیں، تو اس پہ کون یہ آئے گا اور یہ پرائیویٹائزیشن میں حصہ لے گا؟ اور 252 بلین ہم نے یہاں رکھا ہے. تو یہ بھی ایک ہے، اس میں پرابلم ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ فیڈرل بجٹ جو ہے، جو پی ایس ڈی پی، دیکھیں ڈائریکشن بالکل صحیح ہے کیونکہ یہ گروتھ اورینٹڈ بجٹ ہے. اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ انفراسٹرکچر پہ خرچ کریں. اس لحاظ سے تو یہ بالکل صحیح ہے کہ 900 بلین رکھا گیا ہے جو تقریباً 30-40% زیادہ ہے. تو یہ ڈائریکشن اس کا بالکل صحیح ہے. مشکل ہوگا کہ یہ خرچ کون کرے گا. لوگ ڈرے بیٹھے ہوتے ہیں بہت سارے جو ہیں نئے پروجیکٹ لگانے میں کہ کوئی یہ. لیکن یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کی جو امنسٹی ہے اس میں یہ 6 ماہ کی توسیع کر رہے ہیں. آئی ایم ایف کو گورنمنٹ نے بھیجا ہے ریکویسٹ کہ اس کو ہمیں اجازت دیں کہ 6 ماہ کے لیے ہم مزید ایکسٹینڈ کر دیں. دیکھیں وہ تو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہے. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو بہت سارے برات دیے ہوئے تھے، اس کی ایکسٹینشن انہوں نے مانگی ہے. وہ تو پرائیویٹ سیکٹر کنسٹرکشن میں کام کر رہا ہے آلریڈی، جس کی وجہ سے آپ کو معیشت میں تھوڑی ہلچل بھی نظر آ رہی ہے. سیمنٹ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، سریا کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، اور بہت سارے جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں اس میں ہلچل مچی ہوئی ہے. وہ ایک اور چیز ہے. دوسرا ہے جو حکومت خود خرچ کرے گی ترقیاتی پروگرام کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں. اب یہ جو ہے پچھلے مالی سال میں جو بجٹ میں رکھا گیا تھا، ہم نے آخر میں آ کے دھکے مار مار کے ان سے کہا خرچ کرو. وہ لوگ ڈر سے خرچ نہیں کر رہے ہیں. اب یہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا آئی ڈونٹ نو. تو ڈاکٹر فردوس صاحبہ، یہ آپ نے گفتگو سنی ہے ڈاکٹر صاحب کی، تو آپ بتائیں گے کہ پنجاب کا جو وہ کہتے ہیں کہ سٹارٹ میں ہی ذرا مشکوک ہو گیا ہے 53 ارب روپے کا سرپلس، اور پھر باقی کہاں سے آئے گا؟ دیکھیے میں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سن رہی تھی. ڈاکٹر صاحب پنجاب گورنمنٹ کے بجٹ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ شاہد خاقان عباسی نے جو فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ پہ کمنٹ کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں. لیکن جو پنجاب گورنمنٹ کے میں اس میں جو سمجھ پائی ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. اور پنجاب بڑا صوبہ ہوتے ہوئے، 12 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہوتے ہوئے، یقیناً وفاق کے ساتھ ایک اہم اکائی ہے. جو ویلتھ کریشن اور انکم جنریشن کا اور ریونیو بڑھانے کا جو فارمولا وفاقی حکومت لے کے آئی ہے، پنجاب حکومت اس کے اندر جو ہے وہ ایک سپلیمنٹری اور سپورٹیو رول جو ہے وہ پلے کرنے جا رہی ہے. جو آپ ٹیررزم سے ٹورزم تک کا سفر پاکستان نے شروع کیا ہے، پوری دنیا کی ڈاکٹر صاحب میرے سے اتفاق کریں گے کہ آپ کی جی ڈی پی ریشو کا جو ریفلیکٹ ہوتا ہے انکم کا سورس، وہ ڈیولپڈ اکانومی میں ٹورزم ہوتا ہے. اور اس حکومت نے ٹورزم انڈسٹری کو جس طرح سے اونرشپ دے کے اوورسیز پاکستانی سمیت دنیا بھر سے لوگوں کو پاکستان بلا کے انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کریٹ کرنے جا رہی ہے. تو ہمارے پاس وہ ذرائع آمدن اور انکم کے لیے جہاں ہم
ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ذریعے اس کے الٹرنیٹیو ریونیو کو انہانس اور موبلائز کرنے جا رہے ہیں. وہاں حکومت پنجاب نے آج جو بجٹ کے اندر پلان کیا ہے کہ ہم نے جو ٹیکس کی بیس ہے اس کو بڑھانا ہے. جو پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے جس نے پنجاب کی تاریخ میں ہائیسٹ ریونیو جنریشن کی اور ٹرانسپیرنسی اور گڈ گورننس سے جو چور دروازے تھے, جو ہم انسپیکٹر لیس رجیم لائے, ہم نے ڈیجیٹلائز کیا ڈپارٹمنٹس کو اور انسٹیٹیوشنلائز کیا کہ بزنس مین کا کانفیڈنس آئے, بزنس مین اس صوبے میں آ کے انویسٹ کرے, انڈسٹری جو ہے وہ آگے بڑھے اور ون ونڈو آپریشنز کے ذریعے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے مواقع پیدا ہوں, اور سی پیک کے ذریعے جو ہمارے انڈسٹریل زون ہیں ان کو ہم جو ہے وہ بزنس مین کے لیے ایک بزنس فرینڈلی انیشیٹیوز کے ساتھ جوڑتے ہوئے کھولنے جا رہے ہیں. پنجاب ایک وارم اینڈ اوپن آرمز کے ساتھ پاکستان بھر کے انویسٹرز کو انوائٹ کرنے جا رہا ہے, اور دنیا بھر کے انویسٹمنٹ کمپنیز جو ہے ان کا جو محور اور مرکز ہے وہ سارے اچھا ہے, وہ اور بات کر رہے ہیں. بزنس مین ڈاکٹر اسٹریٹجی فردوس ہے ایک منٹ, اس کو ہم ڈاکٹر اشفاق صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 570 ارب کا جو سرپلس یہ صوبوں سے لینے والے ہیں, اگر بڑا صوبہ صرف 53 ارب دے رہا ہے تو 500 کہاں سے آئے گا باقی؟ یہ فگرز کو مشکوک بنا رہا ہے اور یہ کچھ فلوئڈ سچویشن کو ظاہر کر رہا ہے. دس از واٹ یو سے. بالکل, میں تو شروع ہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نمبر بڑے فرجائل ہیں, فلوئڈ ہیں, اور یہ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی بتا دیں, ایک ہوتا ہے فرج نمبر, ایک ہوتا ہے فرجائل. نہیں فرج تو دوسری چیز ہے نا, وہ یہ فرج کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, یہ فرجائل ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ نمبر فلوئڈ ہے, یہ ہیرا پھیری والا نمبر نہیں ہے, یہ نمبر تو ٹھیک ڈالے گئے ہیں, سبز باغ یہ آپ سمجھ لیں کہ بس کچھ فل ان دی گیپ کیا گیا ہے. اب یہ 570 جو ہے 1% سے زیادہ آپ کا جی ڈی پی کا بنتا ہے, 1.05. ہم نے صوبوں کا بتایا, فیڈرل گورنمنٹ کا جو خسارہ ہے 6.3% ہے. اگر یہ 570 نہیں ملتے ہیں تو یہ ڈے 1 کو یہ آپ کا خسارہ جو ہے وہ 7% ہو گیا. 6.3 سے 1% ایڈ کر دیں, یہ تقریباً 7.3% سے ہم کاروبار شروع کریں گے. ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ سندھ جو ہے وہ سرپلس لا رہا ہے یا ڈیفیسٹ لا رہا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ بلوچستان سرپلس لائے گا یا ڈیفیسٹ لائے گا. اگر یہ تینوں صوبے ڈیفیسٹ لائے تو پنجاب نے 53 بلین کا سرپلس دیا ہے, یہ بھی وائپ آؤٹ ہو جائے گا. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نمبر ذرا اس میں ٹھیک نہیں ہے, اس نمبر کو دوبارہ ری ورک کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں اپنی نمبر طرف پہ سے بات کرتے ہیں. نمبر یہ وزارت خزانہ کا کیپٹن کون ہے؟ دیکھیں فائنانس منسٹر جو ہے ایکچوئل شوکت ترین صاحب شوکت ترین ہونی چاہیے, بالکل ہے. نیچے تو کوئی نہیں, کوئی ٹانکے وانکے لگا رہا. وہ وقار مسعود صاحب یہ کام بہت کرتے رہے ہیں نمبروں کا. تو چونکہ فائنانس سیکرٹری چینج ہوا ہے, نئے آئے ہیں فائنانس سیکرٹری, ان کو اتنا ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. تو اس میں وقار مسعود صاحب نے جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ سپورٹ کریں گے, تو شوکت ترین صاحب کو انہوں نے کیا ہوگا. بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ دے کے یہ کہے کہ بھائی کلیکشن جو ہے صوبوں سے اوور اے پیریڈ آف 1 ایئر ہو جائے گی زیادہ, تو اس میں یہ گیپ بھی کور ہو جائے گا. تو از اٹ پاسبل؟ نہیں, یہ صوبے نے دیکھیں, ہم صوبوں کو NFC ایوارڈ کے طرف کے تحت ہم پیسے دیتے ہیں. کچھ صوبے اپنا بھی جنریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ایکسپینڈیچر کے پلان ہوتے ہیں. تو اگر پنجاب نے سرپلس دیا ہے تو پنجاب کو ہم نے جتنا بتایا ہے کہ NFC ایوارڈ کے تحت آپ کو اتنا پیسہ ملے گا, اور پھر پنجاب اپنا جو ہے وہ ٹیکس اپنا کلیکٹ کر رہا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ویسے آپ یہ بتائیں کہ سندھ کیوں دے گا مرکز کو؟ جی میں یہی تو آپ سے سوال, میرا بھی تو یہی سوال ہے, سندھ کیوں سرپلس دے. میں ذرا ڈاکٹر فردوس اشرف اوان صاحب, ڈاکٹر فردوس اشرف اوان صاحب ایک منٹ, چوہے صاحب ایک منٹ. ڈاکٹر فردوس اشرف اوان صاحب, آپ سندھ سے توقع کر رہی ہیں کہ آپ کو وہ کما کے آپ کے حوالے کریں گے, تو وہ تو مندوں کے جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ ان کو ایک پیسہ نہیں دینا چاہیے. بالکل دیکھیے بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا اس حوالے سے. جو کماؤ پتر ہے ہمارا, کماؤ پوت وہ سندھ ہے, کیونکہ
اکنامک شہر ایکٹ جو ہے وہ آپ کی اکانومی کی جو صوبہ سندھ کے اندر وہ کراچی ہے، اور کراچی کے اندر جو ہائیسٹ ٹیکس جو ہے سالانہ کی بنیاد پہ اکٹھا ہوتا ہے وہ کسی ایک صوبے کے ساتھ جڑا نہیں ہے، وہ وفاق کی پالیسیز اور اوورال FBR اور اس کے ساتھ جڑے جو ہمارے KPT اور امپورٹ ایکسپورٹ کا جتنی بھی ڈیوٹیز ہیں اور اس کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ریونیو کے ساتھ وہ جڑا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ اس FBR کے ذریعے کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی وفاق کا اس پہ حق ہوتا ہے، اور صوبہ جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ کوئی بھیک دے رہا ہوتا ہے، الٹیمیٹلی وہ وفاق کی پالیسیز امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ انڈائریکٹلی ریونیو وفاق کو آ رہا ہوتا ہے۔ اور جو NFC ایوارڈ کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر صوبوں کا جو ایک ڈٹرمن کرنے کا شیئر ہے وہ ایک پاپولیشن اور اوورال پاورٹی انڈیکس کی بنیاد پہ ڈٹرمن ہوتا ہے، اس پہ کوئی قدغن کوئی نہیں لگا سکتا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔